الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم صلوات حاجات کی برابری دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی محمد سورہ مبارکہ آل عمران ہے آیت کا نشان 7 ہے 7ویں آیت میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ ہے تفسیر کے کچھ پیغامات ہیں ارشاد ہو رہا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے منہ آیات محکمات اس کتاب میں کچھ آیات محکمات ہیں ہن ام الکتاب اور وہی اصل کتاب ہیں اخر متشابہات اور دوسری طرح کی آیات متشابہات ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ جن کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے جن کے دلوں پر زنگ ہے جن کے دل ٹیڑے ہیں جن کے دل بیمار ہیں زیغ کا مطلب ہے کہ جن کے دل کام نہیں کر رہے ہیں صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وہ محکمات کو چھوڑ کر محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ آیات پر عمل کرتے ہیں جن کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے دو طرح کے پانی اور کھانے رکھے ہوئے ہوں ایک شفاف ہو ایک میں کچھ الجھن ہو تو عقل اور سالم ذہن انسان شفاف پانی سے استفادہ کرے گا نا اگر کوئی شفاف اور صاف پانی کو اور کھانے کو چھوڑ کر مثلاً اس غذا کی طرف راغب ہونے لگے کہ جس میں کوئی شبہ ہے جس میں کوئی الجھن ہے تو پھر کیا کہتا اللہ اگر یہ نہ کہتا تو صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ جن کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ وہ آیات متشابہات کی اتباع کرتے ہیں وہ اتباع کرتے ہیں آیات متشابہات کی محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کی اتباع کرتے ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں کوئی کرتا ہے ایسا کوئی جس کا ذہن سالم ہو جس کا ضمیر بیدار ہو جو صحیح و سالم انسان ہو کیا ایسا کرتا ہے کوئی ایسا ہوتا ہے کبھی پھر کیوں کرتے ہیں ایسا یہ تو قرآن نے بیان کیا ابتغاء الفتنہ ان کا مطلب قرآن پڑھنا نہیں ہوتا ان کا مطلب قرآن سے استفادہ نہیں ہوتا ان کا مطلب قرآن سے فتنہ پھیلانا ہوتا ہے اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پر ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ دین کو کوئی استعمال کرے فتنہ پھیلانے کے لیے یعنی میں نے تو لفظ بدل دیا نا کوئی دین کو فتنہ پھیلانے کا ذریعہ بنا دے کوئی قرآن کو فتنہ کا ذریعہ بنا دے ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر یہ آیت نہیں ہوتی نا تو آپ میری بات پر یقین ہی نہیں کرتے یہ کیسے ہو سکتا ہے مولانا کہاں سے بات لے آئے یہ قرآن ہے بھائی صلوات ایک اور نبی کی ذات پہ ہے ابتغاء الفتنہ ان کا مطلب آیات محکمات کو چھوڑ کر آیات متشابہات کی طرف رجوع کرنا ان سے استفادے کرنے کا ان کا مطلب کیا ہوتا ہے فتنہ پھیلانا ایک تو یہ مطلب ہوتا ہے اچھا دو باتیں اللہ نے رکھی ہیں ایک فتنہ ان کا مطلب ہوتا ہے اور ایک ابتغاء تعویل ہے
اپنے پسند کا دین پیش کرنا چاہتے ہیں. ہاں اپنا دین. اچھا ہوگا وہ نبوی، ہوگا وہ محمدی، ہوگا وہ اسلامی، مگر خود اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے پسند کا دین پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنے مطلب کا دین پیش کرنا چاہتے ہیں. ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تعویل ہے. اب یہاں اللہ نے یہ کہہ کر کہ یہ جو اپنا مطلب نکالنا کہ یہ مطلب نہیں ہے وہ مطلب نہیں ہے، تو کیسے ہم طے کریں گے کہ کون سا مطلب ہے؟ قرآن کی آیت ہی پڑھ رہا ہوگا وہ بھی جو آپ کو اپنا مطلب بتا رہا ہوگا، وہ قرآن سے ہی بات کر رہا ہوگا، مگر ہم کیسے طے کریں گے؟ تو اللہ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ. جب کسی آیت کے دو مطلب نکل رہے ہوں، یعنی جب آیت کے دو مطلب نکل رہے ہوں تو وہ ایک محکم مطلب کو، مضبوط مطلب کو چھوڑ کر ایک کمزور مطلب کو نکال رہا ہو تو یہ وہ ہے کہ جو اپنے پسند کا دین پیش کر رہا ہے. اب میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے کہ جو میں یہ طے کر سکوں کہ یہ والا محکم مطلب ہے یا یہ والا محکم. صلوات نبی کی ذات پر. تو کیا پیمانہ ہے، کیا کسوٹی ہے؟ تو اللہ نے اعلان کیا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. وہ جو دو مطلب نکل رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں وہ مطلب، اس کو اللہ بہتر جانتا ہے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اگر آیت یہیں رک گئی ہوتی نا کہ اللہ بہتر جانتا ہے تو بھئی یہ قرآن بھی تو اللہ ہی کا کلام ہے نا. یہاں اگر اللہ نے روک دیا ہوتا اپنے کلام کو کہ اللہ بہتر جانتا ہے تو لوگ کہتے جو اللہ ہی نے بتایا یہ بھی تو آیت ہی اللہ کی آیت ہے نا. لیکن اللہ نے فوراً یہ کہہ کر کہ اللہ تعویل کو بہتر جانتا ہے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اور ایک گھرانہ ایسا بھی ہے جو علم میں اترا ہوا گھرانہ. ایک خاندان ایسا ہے، ایک قبیلہ ایسا ہے جو راسخون فی العلم، جو علم میں اترے ہوئے لوگ ہیں. یا لفظوں کو اگر میں یوں کہہ دوں کہ جن کی زندگی علم ہے. جی السمک فی الماء. مچھلی پانی میں. اب یہ پانی میں تو اور بہت سے جاتے ہیں مگر مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی. کچھ مخلوق ایسی ہیں جو پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، ان میں مچھلی ہے. ایسا ہی ہے، اسے باہر نکالیں گے تو موت ہے، اندر ڈالیں گے تو زندگی ہے. راسخون فی العلم. کچھ ایسے لوگ ہیں جو علم کے بغیر نہیں رہ سکتے، ان کی زندگی علم ہے، وہ علم ہے. یعنی ان کی زندگی میں ان کا مسکرانا بھی علم ہے، ان کا بولنا بھی علم ہے، ان کا خاموش رہنا بھی علم ہے، قریب بلانا بھی علم ہے، گھر سے نکالنا بھی علم ہے. یعنی ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ علم ہے. اب تلاش کر لیجئے کہ کون ہے کہ جن کی زندگی علم اور علم ان کی زندگی، یعنی وہ علم اور علم وہ. آپ تلاش کر لیجئے. میں بھی طالب علم ہوں، یا ہمیں کوئی آ کر بتا دے کہ وہ پنجتن کے علاوہ کوئی اور ہیں، وہ اہل بیت کے علاوہ کوئی اور ہیں، یا پھر ہم سے دلیل مانگو کہ وہ اہل بیت ہیں جن کا علم کے ساتھ ایسا خمیر ہے. صلوات راہ دیا کرے نبی کے ساتھ. میں یہی پہلے ایک جملہ کہہ دوں. شجاعت ہو اور علم نہ ہو، غیرت ہو اور علم نہ ہو، سخاوت ہو اور علم نہ ہو، حسن ہو اور علم نہ ہو، شہرت ہو اور علم نہ ہو، کرسی ہو اور علم نہ ہو تو یہ وبال جان ہے. یہ شجاعت نہیں ہے جسے بغیر علم کے تصور کیا جائے. میں ذرا سنبھل کے لفظ بول رہا ہوں. علم کے بغیر شجاعت نہیں ہو سکتی. بازوؤں کا استعمال، قوت بدن کا استعمال علم کے بغیر شجاعت نہیں، دہشت گردی ہے. اب اس بچے نے
علی محمد وآل محمد. بھائی بلند صلوات پڑھیے. اللہم صل علی محمد. پیسے کا استعمال بغیر علم کے اگر ہوگا تو وہ سخاوت نہیں ہے، اسراف ہے، فضول خرچی ہے. حسن وبال جان بن جائے گا، عذاب کا ذریعہ بن جائے گا اگر وہ بغیر علم کے ہوگا. شہرت کا بھی یہی عالم ہے، انسان اپنا ہی دشمن ہو جاتا ہے شہرت میں اگر بغیر علم کے ہو. علم کے بغیر اگر شہرت ہو تو یہ اپنا ہی دشمن ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ہی کاٹنے لگتا ہے، اپنی ہی بوٹی اپنے آپ کو کر رہا ہوتا ہے جو بغیر علم کے بغیر شہرت رکھتا ہو. تو شہرت کو بھی کنٹرول اگر کوئی چیز کرتی ہے تو وہ علم ہے. توجہ کر لیا آپ نے؟ تو کون ہے وہ؟ ہمارا موضوع اس عشرے کا جو ہم نے طے کیا تھا، آپ نے اگر اشتہار دیکھ لیا ہو سوشل میڈیا پر، تو ہم نے طے کیا تھا قرآن اور اہل بیت. تو قرآن اور اہل بیت، قرآن سے ہمیں اہل بیت ڈھونڈنے ہیں. ایک گھرانہ ڈھونڈ رہا ہے، نام آپ بتا دو یا ہم بتا دیتے ہیں. قرآن کسی گھرانے کے ساتھ ہمیں جوڑنا چاہتا ہے. قرآن کچھ افراد ہیں، کچھ شخصیات ہیں جن کے ساتھ ہمیں جوڑنا چاہتا ہے. اب وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ قرآن ہمیں جوڑنا چاہتا ہے؟ بس ان لوگوں کی معرفت کو معرفت اہل بیت کہا جائے. اور وہ قرآن کے ساتھ اور قرآن ان کے ساتھ ایسے ہیں کہ جیسے جز لا ینفک، یعنی دو ایسے اجزاء جن میں سے ایک کو بھی کم کریں گے تو دوسرا جز کام کرنا چھوڑ دے گا. اگر دو اجزاء پر مشتمل ایک وجود ہو تو ایک جز دوسرے جز کا محتاج ہوتا ہے. اگر ایک جز کو ہٹا دیں گے دوسرا جز بھی کام کرنا چھوڑ دے گا. بظاہر وہ ہمیں رکھا ہوا نظر آئے گا، بظاہر ہمیں رکھا ہوا نظر آئے گا، مگر وہ کام نہیں کر سکے گا اس لیے کہ اس کا دوسرا جز نہیں ہے. تو یہ جز لا ینفک جسے کہا جاتا ہے، یعنی ایسا جز جو جدا نہیں ہو سکتا، اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا. بھائی یہ میں کب کہہ رہا ہوں، اور اگر میں ہی یہ کہتا رہوں تو اتنی بات میری وزنی نہیں ہوگی. میں نبی مکرم کا قول کیوں نہ سنا دوں؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. ایک اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت. سرکار فرما رہے ہیں لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے. اچھا کون کہہ رہا ہے یہ؟ شہنشاہ حسین نقوی نہیں کہہ رہا. کون کہہ رہا ہے؟ سرکار دو جہاں، وہ نبی، وہ ہستی، وہ وجود کہہ رہے ہیں کہ جن کا ایک ایک لفظ وحی کے مطابق یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ جملہ قدر کیجئے گا، جملے کو محسوس کیجئے گا. یہ وہی کہہ رہا ہے کہ جس نے کہا کہ اللہ ہے. جیسے امت نے مان لیا ان کے کہنے پہ کہ اللہ ہے، ایسے ہی مانے کہ قرآن اور اہل بیت ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ ملیں گے. پھر فرماتے ہیں ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے متمسک ہو گئے، لن تضلوا بعدی، تو میں تمہیں ضمانت دے رہا ہوں، میں مصطفیٰ تمہیں ضمانت دے رہا ہوں، تم گمراہ نہیں ہوگے. ان دونوں سے اپنے آپ کو جوڑ لو، گمراہ نہیں ہوگے. اور جان لو کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوگے، یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے.